بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ انشاءاللہ آج ہم ایام العرب و اسواق العرب، عرب میں جو جنگیں ہوئیں اور اسواق العرب، عرب کے جو بازار ہیں اس کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ تو عرفت الحروب والمناوشات التي وقعت بين القبائل بعضها مع بعض او بین ملوک الیمن والقبائل او بین الفرس والعرب یعرف بایام العرب۔ جو بھی جنگیں ہوئی، چاہے وہ بین ملوک الیمن والقبائل، یمن کے بادشاہوں کے درمیان ہوئی ہوں، یا بین الفرس والعرب یعنی کہ فارسیوں اور عرب کے بیچ ہوئی ہو اگر، تو ان سب کو ہم ایام العرب کے نام سے جانتے ہیں۔ اب وہ کچھ یہ نام لے رہے ہیں۔ ایام بین القبائل القحطانیہ، قبائل قحطانی کے جو جنگیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس کو یوم البردان، یوم القلاب الاول، یوم الاوس والخزرج، یوم الرسم، یہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایام بین القبائل العدنانیہ، یہ تھوڑا بہت اہم ہے ہمارے لیے اور اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی پڑھیں گے، حرب داحس والغبرہ اور حرب البسوس کو۔ تو ابھی نیچے آ رہا ہے وہ حرب البسوس، یہ سب کا۔ ایام بین القبائل القحطانیہ والعدنانیہ، یوم القلاب الثانی، یوم فریح، یوم خزاز۔ ایام بین القبائل العدنانیہ وہی اکثر بکثیر من الایام بین القبائل القحطانیہ۔ اشہر الحروب فی العصر الجاہلی خمسۃ، جو مشہور جنگیں ہیں عصر جاہلی میں وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ وہ دیکھیے، پہلا ہے حرب البسوس۔ حرب البسوس کس کے بیچ لڑی گئی ہے؟ بین تغلب و بکر، تغلب اور بکر کے بیچ لڑی گئی ہے۔ تغلب کا جو قائد ہے اس سمے وہ کون ہے؟ عمرو بن کلثوم۔ وکلاہما ینتمون الی قبیلۃ وائل وقیل انہا امتدت 40 سنہ، یہ 40 سال تک تقریباً چلا۔ وکان بطلها المحلل التغلبی، اور اس کا بطل جو ہے وہ کون ہے؟ محلل التغلبی۔ میں بطل میں اس کا نام لے لیا، حالانکہ اس کا بطل جو ہے وہ محلل التغلبی ہے، حرب البسوس کا۔ اور حرب داحس والغبرہ بین عبس و ذبیان، عبس اور ذبیان کے بیچ جنگ لڑی گئی، اسے کیا کہتے ہیں؟ داحس والغبرہ کہتے ہیں۔ وکلاہما ینتمون الی قبیلۃ غطفان، ان دونوں کا قبیلہ ایک ہے، قبیلہ غطفان۔ وقیل انہا امتدت 40 سنہ وکان بطلها عنترہ بن شداد العبسی۔ داحس والغبرہ کا جو بطل ہے وہ کون ہے؟ عنترہ بن شداد العبسی ہے۔ حرب ذیقار بین العرب والفرس، حرب ذیقار جو لڑی گئی ہے وہ عرب اور فرس کے بیچ لڑی گئی ہے۔ اور هذا اول یوم اخذت فیہ العرب من العجم بحق، هذا اول یوم، یہ پہلا دن ہے کہ جس میں عربوں نے عجم سے اپنا حق واپس لیا، یعنی عربوں کے اس میں جیت ہوئی تھی۔ حرب الفجار وقد شارک فیہا الرسول، حرب الفجار وقد شارک فیہا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وعمرہ اذاک 15 سنہ، یہ حرب الفجار میں آپ علیہ السلام خود بھی شریک ہوئے جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر 15 سال تھی۔ حرب الاوس والخزرج وکلاہما ابناء عمومہ، اسی طرح یہ لوگ جو ہے حرب الاوس والخزرج، یہ کل 5 جنگیں ہیں۔ جو دوسرے نوٹ ہے ہمارے پاس اس میں اور تفصیل کے ساتھ یہ معلومات ہیں، دیکھیے۔ حرب البسوس تعرف ایضا بالبطرہ، اور حرب الضروس بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی اس جنگ کے کئی نام ہیں حرب البسوس کے۔ دارت بین بکر و تغلب، یہ کن کے بیچ لڑی گئی ہے؟ بکر اور تغلب کے بیچ لڑی گئی ہے۔ قتل کلیب اخو محلل فرس لامرأة البسوس، فرس امرأة البسوس، اور بسوس کی کوئی عورت رہی ہوگی وہ، تو اس کے گھوڑے کو قتل کر دیا تھا محلل کے بھائی کلیب نے۔ فقاتل جساس بن مرہ، وہ جو ہے جساس بن مرہ سے کہی، فقتل جساس کلیبا، اب جساس نے کلیب کو قتل کر دیا۔ بہرحال اسی بات کی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی کہ کلیب نے اونٹ کو قتل کیا اور اس عورت نے جساس سے کہا اور جساس نے کلیب کو قتل کر دیا۔ بطل هذه الحرب محلل بن ربیعہ، یہ یاد رکھیں ہم لوگ کہ اس کا جو بطل ہے وہ کون ہے؟ محلل بن
ربیعہ ہے۔ صلحہ الملک المنذر، اس میں صلح صفائی سے جس نے صلح صفائی کروایا تھا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ملک المنذر۔ اور ایسے یہ لوگ گئے تھے عمرو بن ہند کے پاس، لیکن وہاں کام نہیں بنا تھا اور عمرو بن کلثوم نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ قاد قبیلۃ تغلب عمرو بن کلثوم وهو فی عمرہ 15 سنہ، کب اس نے یہ کام کیا؟ دیکھیے جب یہ 15 سال کی عمر میں تھا۔ یہ کوشچن بار بار پوچھتا ہے کہ یہ کتنے سال کی عمر میں تھا اس میں؟ 15 سال کی عمر میں تھا جب عمرو بن کلثوم نے اپنی قوم کی قیادت کی تھی۔ تو اس کے بارے میں معلومات حرب البسوس کے بارے میں کہ منذر بادشاہ نے اس میں صلح صفائی کروایا، کیونکہ جو اس سے پہلے جو بادشاہ تھا عمرو بن ہند، اس کو تو قتل کر دیا تھا عمرو بن کلثوم نے۔ پھر ایک مشہور جنگ جو ہم لوگوں نے ابھی پڑھا وہ کیا ہے؟ داحس الغبرہ، اس کے بھی کچھ نام ہیں۔ یعرف بحرب السباق، اس کا دوسرا نام کون ہے؟ حرب السباق اس کا نام ہے۔ بین عبس و ذبیان ہما من قبیلۃ الغطفان، ایسے ہم لوگ ایسے یاد کریں اس کو، الداحس والغبرہ بین عبس و ذبیان، تو یاد بھی رہے گا۔ یا ایک یاد کر لیں، حرب البسوس بین بکر و تغلب، حرب البسوس بین بکر و تغلب۔ تو اب اس کے علاوہ جو ہے وہ یاد رہے گا کہ داحس والغبرہ عبس اور ذبیان کے بیچ لڑی گئی تھی۔ الداحس فرس لقیس بن زہیر العبسی، داحس جو ہے قیس بن زہیر العبسی کے گھوڑے کا نام ہے۔ والغبرہ فرس لحذیفہ بن بدر الطبیانی ہما فرسان، دونوں گھوڑے تھے اور دونوں دوڑ رہے تھے کہ ایک نے کیا بولتے ہیں، ایک شخص نے یہ کر کے کسی طرح اپنے گھوڑے کو آگے کر لیا، اسی وجہ سے لڑائی شروع ہوئی۔ مدت الی 40 عام، 40 سال تک یہ جنگ چلی ہے۔ بطل کون ہے اس کا؟ عنترہ بن شداد العبسی، صلحہ حارث بن عوف و حرم بن سنان، حارث بن عوف اور حرم بن سنان نے صلح کروایا تھا۔ اور کس نے؟ زہیر بن ابی سلمہ کا جو معلقہ ہے وہ انہی دونوں لوگوں کے اوپر ہے، حارث بن عوف اور حرم بن سنان کے اوپر، کیونکہ ان لوگوں نے صلح کروایا تھا، تقریباً 4000 اونٹ دے کر کے انہوں نے صلح کروایا تھا۔ سوری میں نے 4000 کہا، حالانکہ یہاں 3000 بعیر ہے، جیسے کہ میں ابھی لکھ دیا ہوں اس کو، یہ کتنا ہے؟ 3000 بعیر، 3000 انہوں نے اونٹ دیا تھا اس کام کے لیے۔ اور پھر ایک دوسری جنگ ہے ذیقار، داد بین العرب والفرس، عرب اور فرس کے بیچ لڑی گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الحرب هذا اول يوم اخذت فيه العرب من العجم بحق، تو یہ عبارت بھی یاد رکھیں۔ اور شارک فی عنترہ بن شداد، عنترہ بن شداد اس میں شریک ہوا تھا۔ اور پھر دوسری ایک جنگ تھی حرب الفجار، داد بین القریش والکنانہ والقیس، یہ جنگ جو ہے قریش، کنانہ اور قیس کے بیچ لڑی گئی۔ شارک فی محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے تھے۔ اسی طرح عرب کی کچھ مشہور جنگیں ہیں۔ پہلی ایک جنگ ہے اسواق الجاہلیہ میں عکاظ نامی جنگ، یہ مشہور جنگ ہے، اور یہ کب سے کب تک لگتی ہے؟ من الاول ذی القعدہ الی العشرین، 1 ذی القعدہ سے لے کر کے 20 ذی القعدہ تک، 1 ذی القعدہ سے لے کر کے 20 ذی القعدہ تک، یہ پوچھتا ہے انٹی، اور اسے ہمیں یاد بھی رکھنا ہے۔ اور اس میں دوسری بات ہمیں یاد رکھنی ہے، تقع بین نخلہ و طائف، بین طائف و نخلہ، کہ طائف اور نخلہ کے درمیان یہ واقع ہے۔ یعرف بملکۃ الاسواق، اور اس کو ملکۃ الاسواق بھی کہتے ہیں، یعنی یہ تمام بازاروں کا بادشاہ ایک طرح سے۔ وہو اہم الاسواق الادبیہ فی الجاہلیہ، سو کہ عکاظ جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں ادبی بازاروں میں سب سے اہم بازار اسی کو سمجھا جاتا ہے۔ اب ایک دوسرا ہے المجنہ، المجنہ ینسب الی الکنانہ من العشرین ذی القعدہ الی الثلاثین، یہ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ یہ کب سے کب تک لگتی ہے، یہ 20 ذی القعدہ سے لے کر کے 20 ذی القعدہ سے لے کر کے 30 ذی القعدہ تک، 20 ذی القعدہ سے 30 ذی القعدہ تک۔ کانت علی مدى امیال من مکہ، یہ مکہ سے چند میلوں کے فاصلے پر ہے یہ۔ اور تیسری ہے ذو المجاز شرق المکہ، یہ بعید من مکہ 20 کلومیٹر۔ اور یہ ذو المجاز جو ہے اس کے بارے میں یہاں لکھ دیا ہوں کہ یہ من الاول ذی القعدہ الی 8 ذی الحجہ الی 8، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے 8 ذی الحجہ تک یہ ذو المجاز بازار لگتی وہاں پر۔ تو یہ کچھ مشہور بازار ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بازار ہیں، جیسے کہ یہاں پر نیچے مینشن ہے
لیکن ہمیں یاد اسے کرنا ہے. سوق عکاظ پہلے یاد رکھنا ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سوق عکاظ 1 سے لے کر کے 20 ذی قعدہ، کیونکہ یہ بہت بڑا بازار تھا اسی لیے. پھر دوسرا میں یاد رکھنا ہے کہ اب 20 کے بعد کیا کرتے ہیں یہ لوگ، 20 سے لے کر 30 تک یہ لوگ ذو مجنہ میں بازار لگاتے ہیں. اور اسے ہم لوگ یاد رکھ سکتے ہیں ذو مجنہ مکہ، یہ مکہ سے چند میل کے فاصلوں پر ہے، تو میم سے میم یعنی مجنہ سے مکہ یاد کر لیں، مجنہ سے مکہ. اور سوق عکاظ کے بارے میں ہم لوگوں نے یاد کیا، مکہ اور طائف کے درمیان ہے، نخلا اور طائف کے درمیان. اور ذو المجاز تو کانت بمنن خلف عرفات، مجاز سے عرفات. اس طرح سے ہم یاد کر لیں کہ یہ مجاز سے عرفات یاد کر لیں. تو یہ یہاں سے یہ جنگ یہ والا مشہور جو بازار ہے وہ لگتے ہیں وہاں پر. اور کچھ اور بھی بازار ہیں جو نیچے ہے، دیکھیے یہاں پر المربد، یہ مشہور بازار ہے. یہ کہاں ہے؟ بصرہ میں. جو ہم لوگ اس کو پڑھیں گے جب جریر اور فرزدق کے واقعہ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ اس بازار کا تذکرہ آئے گا. اور اس کے علاوہ دیکھیے دومت الجندل، عمان، المشقر، سحار، بشر، اور بھی کچھ بازار ہیں. تو پہلے یہ کچھ مشہور بازار تھے. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.